السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں شعیب جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ ایک تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے ہے۔ وہ پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی نے پشاور ہائی کورٹ میں مختلف ریٹ پٹیشنز دائر کی، کس حوالے سے وہ ریٹ پٹیشن دائر کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور بشریٰ بی بی کے قیام کا پشاور میں قیام جو ہے وہ کس طرح ہے، اس سے پی ٹی آئی رہنما بالخصوص جو صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے علی امین گنڈاپور کو کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس بن گئے ہیں، اور ان کا امتحان جو ہے وہ اب شروع ہونے والا ہے۔ اگرچہ ان کے ماضی اور شہرت کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن ان کا اصل امتحان جو ہے وہ اب شروع ہوا، جس کا فیصلہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا جائے گا، یعنی 3 سال کے عرصے پر جو وہ محیط رہیں گے، تو ان کے اس دوران جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ بعد میں معلومات حاصل کی جا سکیں گی کہ وہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اپنے دور میں کس طرح رہ چکے ہیں۔ تاہم ان کا جو امتحان ہے وہ آج سے شروع ہو گیا ہے، اور آج پیر کے دن جو ہے انہوں نے تقریباً 20 سے قریب جو ہے وہ کیسز کی سماعت کی، جس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک فل کورٹ اجلاس بھی جو ہے ججز کا بلایا، جس میں منصور جو کہ بیرون ملک میں ہیں، انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے اس میں شرکت کی۔ مختلف جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ڈسکس ہوئیں۔ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ججز نے سیاست بہت کر لی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اب چیف جسٹس جو پاکستان نئے بنے ہیں جیسے یحییٰ افریدی صاحب، ان سے درخواست بھی ہے اور ان سے امید بھی یہی ہے کہ وہ اب ان ججز سے جو ہے ان کا بنیادی کام جو ہے وہ لیں گے، اور وہ بنیادی کام جو ہے وہ فوری اور سستے انصاف کی فراہمی ہے۔ جو عوام کا اعتماد بحال نہیں ہے عدلیہ کے اوپر، اور لوگوں کے جو ہیں وہ لاکھوں کے قریب جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ زیر التوا ہے، اور لوگ جو ہے وہ عدالتی نظام سے جو ہے وہ ناخوش ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا یہ جو ایک امتحان یہ بھی ہے کہ وہ کس طرح عام سائلین کا جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ عدالت کے اوپر بحال کریں گے، تاکہ لوگ جو ہے خوشی خوشی اپنے مسائل اور مقدمات جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کر سکیں۔ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ماضی میں نہ جھکنے والا نہ بکنے والا ججز جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ نہ ہم بکتے ہیں نہ ہم جھکتے ہیں، اور ان جیسے فیصلے کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نے جو ہے وہ شیکسپیئر کے ناولوں کو جو ہے اپنے فیصلوں میں تحریر کیا، وہ سب جو ہے وہ چلے جا چکے ہیں، لیکن اب انف از انف ہونا چاہیے۔ اب یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، اور جو عدلیہ کے اندر جو سیاسی ٹولیاں بن گئی تھی جو کو عام لوگوں کو بھی نظر آ رہا تھا، وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ججز کو جو ہے وہ میڈیا کے فرنٹ لائنز اور بریکنگ نیوز سے باہر نکل کر جو ہے وہ اپنا بنیادی کام کرنا ہوگا، اور یہی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بھی جو ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور عوام جو ہے ان سے کافی پر امید رکھتے ہیں، اور وہ کافی توقعات رکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہے وہ عدالتی نظام میں جو ہے وہ بہتری لائیں گے۔ پاکستان کے عوام نہ صرف اپنے عدالتی نظام کے اوپر جو ہے ان کا اعتماد نہیں، بلکہ اگر ہم انٹرنیشنلی لیول پر بھی دیکھیں تو 142 میں جو ہے 129واں نمبر ہے ہمارا، اور یہ جو ہے وہ رول آف جسٹس کی حالیہ رپورٹ 2024 میں اس چیز کا انکشاف ہوا ہے کہ پاکستانی عدالت کا جو سسٹم ہے وہ 142 ممالک میں 129واں ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں لوگ اس سے خوش نہیں ہے، ان کا اعتماد نہیں، بلکہ انٹرنیشنلی لیول پر بھی ہماری عدلیہ کے جو ہے بہت برا حال ہے، اور یہ جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے کہ وہ اس چیلنج کو جو ہے وہ کس طرح نمٹاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ججز اپنے فیصلے اور اپنے اختلافات جو ہے وہ خطوط کے ذریعے کیا کرتے تھے، جو کہ متعلقہ فورم سے پہنچنے سے قبل جو ہے وہ میڈیا کی زینت بن جاتی تھی، اور میڈیا میں ایک واویلا بن جاتا تھا۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے جو ہے اس چیز کی روایت قائم کر رکھی تھی، اور یہی پھر کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی، جب فل کورٹ ریفرنس کے دوران ہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ان کے حوالے سے ایک خط لکھا، اور اس خط میں جس الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا اس کو دہرانا دوبارہ ضرورت نہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ سب
جان چکے ہیں. اب یہ سسٹم بھی جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے, اور یہ بھی جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ اپنے ججز کو جو ہے, اگر ججز کا آپس میں کوئی اختلاف ہے تو اس کو جو ہے وہ سائڈ روم میں حل کرنا چاہیے, نہ کہ خطوط کے ذریعے اور میڈیا میں کھل کر جو ہے وہ اس حوالے سے آئے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی عوام ہیں, ان کے جو مقدمات ہیں وہ 3-4 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں, اور اس سسٹم کو جو ہے وہ کس طرح ختم کریں گے, یہ بھی ایک نیا جو ہے ایک چیلنج ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے لیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے ایک عملی اقدام اٹھائیں گے, تاکہ جتنا ان سے ہو سکے وہ کرے, تاکہ 3 سال بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ان کو ان الفاظ میں یاد رکھا جائے, اور جو انہوں نے اپنے جو ہے وہ دورے چیف جسٹس میں انہوں نے کیے ہیں. یہ تو جیسا یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے بیان تھا. دوسرا جو ہے وہ بشریٰ بیوی نے پشاور ہائی کورٹ میں مختلف ریٹ پٹیشنز دائر کی ہے, جس میں ایک ریٹ پٹیشن تو ہے وہ ٹرانزٹ بیل کے لیے ہے, اور دوسری جو ہے وہ حفاظتی ضمانت کے لیے ہے. ٹرانزٹ بیل یعنی اگر ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں دوسرے صوبوں میں, تو وہ اس حوالے سے جو ہے وہ حفاظتی ضمانت جو ہے ان کو درکار ہوگی, تاکہ وہ متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں. ان کے ساتھ ساتھ جو حفاظتی ضمانت ہے, یعنی اگر ان کے اوپر کسی شہر میں اسلام آباد یا پنڈی میں کوئی مقدمہ درج ہے اور اس حوالے سے جو ہے متعلقہ فورم ان کو تفصیلات فراہم نہیں کرا, تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی ہے. اور اس ریٹ پٹیشن پر جو ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہے وہ کیس کی سماعت کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو راہداری کی ضمانت ہوگی اس پر بھی جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ جو ہے وہ کیس کی سماعت کرے گا. بشریٰ بیوی جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد پشاور میں مقیم ہے, اور اس سے پشاور میں جو وہ مقیم ہیں, تو اس سے خیبر پختونخوا کا جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈاپور, اس کو کیا فائدہ کیا نقصان ہے؟ نقصان تو کوئی نہیں ہے. بہرحال ان کو جو بڑے فائدے مل رہے ہیں, ایک تو بشریٰ بیوی کی یہاں پشاور میں موجودگی سے علی امین گنڈاپور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو صوبائی وفاقی لیول پر اس فیصلے کو جو ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. یعنی یہاں سے جو پیغام جائے گا تو وہ پورے پاکستان کے جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے ایک سٹیمپ کی مانند حیثیت رکھتا ہوگا. اس کے ساتھ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, رہنما ہے اماد اظہر صاحب, ان کے ساتھ جو ہے وہ چند دن قبل علی امین گنڈاپور نے ملگیر جب ان کا احتجاج کا پروگرام تھا تو اس اجلاس میں ان کی آپس میں تو میں ہوئی, اور بہت سخت جملہ کا جو ہے آپس میں ان کا تبادلہ ہوا. بشریٰ بیوی کی پشاور میں موجودگی کے بعد اماد اظہر بھی جو ہے وہ اب کل کے سامنے نہیں آ سکیں گے, اور علی امین گنڈاپور اگر کوئی احتجاج کے حوالے سے کوئی کال کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو ان کی بات کو جو ہے وہ حتمی سمجھا جائے گا. دوسری جانب جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی جو گروپ بندی کا تاثر دیا جا رہا ہے, حالیہ دنوں میں انہوں نے ایک وزیر کو جو ہے وہ کرپشن کی الزامات کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی کابینہ سے نکالا. توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں وہ اس حوالے سے تقریر کرے, لیکن بشریٰ بیوی کی موجودگی میں وہ اس حوالے سے کوئی تقریر نہیں کر سکیں گے. یہ بھی ان کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو علی امین گنڈاپور صاحب کا جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اور بھی گہرا ہو جائے گا. اس کے درمیان جو چھوٹی موٹی رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی, اور بانی پی ٹی آئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو سب سے اہم ترین رہنما ہے وہ اس وقت علی امین گنڈاپور ہے. بیرسٹر گوہر اسد کیسر جو ہیں ان کی کوئی موجودہ حال میں جو ہے وہ علی امین گنڈاپور ان سب سے جو ہے وہ ٹاپ لیڈ پہ ہے, اور یہ جو یہاں سے بات کریں گے وہ پورے پاکستان میں اس طرح بات ہوگی کہ یہ بات علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کر رہے ہیں. یہ تھا میرا آج کا ویلاگ. اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, تاکہ آپ آئندہ بھی میرے چینل پر معلومات پر مبنی پروگرامز دیکھ سکیں. اللہ حافظ.